اکبر اعظم کے تھے 9 رتن، وزیر اعظم کے 10۔ کارکردگی کی بنیاد پر وزارت مواصلات کا پہلا نمبر، وفاقی وزیر مراد سعید تمام وزراء پر بازی لے گئے۔ وفاقی وزیر اسد عمر، ڈاکٹر ثانیہ نشتر، شیریں مزاری، خسرو بختیار، معید یوسف، عبدالرزاق داؤد، شیخ رشید، شفقت محمود، فخر امام بھی وزیر اعظم کی ٹیم کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ وزیر اعظم آفس میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم نے وزراء کو تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ جن وزراء کو شاندار کارکردگی پر سرٹیفکیٹ ملے گا، ان کی وزارتوں کے ملازمین کو بھی اضافی الاؤنس دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی اسکالر سے انٹرویو میں یہ شکوہ کیا کہ امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ جہاں امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی، امریکہ نے تعلقات استوار کیے اور پھر چھوڑ دیا۔ پاک چین دوستی 70 سال سے چلتی آ رہی ہے، چین نے ہر کڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا، یہ کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، چین نے ہر حکومت کے ساتھ اچھے روابط قائم رکھے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ پاکستان 70 کی دہائی کی طرز پر امریکہ اور چین کو قریب لانے میں کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نے انٹرویو میں مزید کہا کہ امریکہ کا افغانستان میں مشن جھوٹی بنیاد پر اور بے مقصد تھا۔ اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد امریکہ کا مشن ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ غربت کے خاتمے میں چین کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ There have been times when the US has been very friendly, but then, when they think Pakistan is not of use to them, then we get abandoned, and then they again sort of become friendly. For instance, Pakistan became a frontline state against the Soviets and Afghanistan, so Pakistan became a friend of US, and sort of they even helped us and they were good to us. But the moment the Soviets left, they slapped sanctions on Pakistan. ایک تازہ اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پاسپورٹ بلیک لسٹ کرنے کا قانون کل عدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ پاسپورٹ ایکٹ میں بلیک لسٹ کرنے کی کوئی شک موجود نہیں۔ نمائندہ جیو نیوز شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شاہد، فیصلے میں کیا کہا گیا ہے مزید؟ ہاں جی، یہ 2 شہریوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جن کا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا اور انہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ عدالت نے اب اس پر ایک فیصلہ تحریری جاری کیا ہے اور اس میں بلیک لسٹ جو پاسپورٹ کرنے کا جو قانون ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ پاسپورٹ ایکٹ میں بلیک لسٹ کرنے کی کوئی شک موجود ہی نہیں ہے۔ اس فیصلے میں نواز شریف اور شہباز شریف کیسز پر اعلیٰ عدلیہ کے جو پرانے احکامات ہیں ان کے حوالے بھی شامل کیے گئے ہیں۔ عدالت جو تحریری فیصلہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بلیک لسٹ قانون کو ختم کرنے پر اس کے سنگین اثرات کا خدشہ ظاہر کیا تھا، جس پر عدالت نے یہ کہا ہے کہ عدالت قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ قانون میں اگر کوئی خامی ہو تو پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ آزاد معاشرے کے لیے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ضروری ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ بنیادی آئینی حقوق جو ہیں وہ آئین کے دل اور روح ہوتے ہیں۔ سفر کرنے کا جو حق ہے وہ عالمی طور پر بنیادی انسانی حق تسلیم کیا جا چکا ہے۔ کسی بھی شہری کا سفر کرنا اور بیرون ملک جانا بنیادی حقوق کے آرٹیکل کا جز ہے، اور آئین کا جو آرٹیکل 15 ہے وہ پاکستان میں رہنے، آزادانہ گھومنے اور ملک میں کسی بھی جگہ رہائش اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ شکریہ شاہد حسین ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاسپورٹ بلیک لسٹ کرنے کا قانون کالعدم قرار دے دیا۔ اس کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے نمائندہ جیو نیوز شاہد حسین۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی بجائے نئے آرڈیننس کے تحت وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد روک دیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ جب ملک جنگ کی حالت میں ہو اور اسمبلی کا اجلاس نہ ہو سکتا ہو، صرف تب آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے۔ پارلیمنٹ سیشن میں ہو تو آپ کیسے آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو روک دیتے ہیں، آپ آرڈیننس قومی اسمبلی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے سینٹ نشست کا حلف اٹھانے کے لیے چیئرمین سینٹ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے چیئرمین سینٹ کو خط لکھ کر آگاہ کیا۔ خط کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھی بھیجی گئی ہے۔ خط میں اسحاق ڈار نے کہا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا حلف لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ سپریم کورٹ میں پہلے ہی زیر استعمال ہے، ممکن نہ ہو تو چیئرمین سینٹ آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر یا کسی مجاز شخص کے ذریعے حلف لینے کا انتظام کریں۔ اسحاق ڈار نے ضمن میں چیئرمین سینٹ کو خط میں آئین کے آرٹیکل 255 کی ذیلی شق 2 کا حوالہ بھی شامل کیا۔
मुताबिक इंसदाद कोरोना की घर घर जाकर खुसूसी मुहिम 8 रोज में कराची से सिर्फ 32% नताइज हासिल किए जा सके। कौन से अजला से सबसे ज़्यादा मसाइल सामने आ रहे हैं ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ खबर खान हमारे साथ मौजूद है। खबर, क्या वजह है आखिर इतने कम नताइज क्यों सामने आए? जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर में जो कोरोना की घर घर जाके खुसूसी मुहिम जो है वो जारी है और 15 रोजा मुहिम में 8 रोज के दौरान सिर्फ 32% नताइज हासिल किए गए हैं। कराची में जो यौमिया टारगेट है वो 4 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना है, लेकिन सिर्फ 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। जो यौमिया हदफ है उसमें तकरीबन 3 लाख लोग जो है वो मिस किए जा रहे हैं। महकमा सेहत सिंध के हुक्काम का कहना है कि जैसे जिला वस्ती है कराची का, वहाँ की जो यौमिया टारगेट है वो 1,12,000 लोगों को वैक्सीनेट करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15,000 लोगों को जो वैक्सीनेट किया जा रहा है। लोगों की जान से बहुत बहुत शुक्रिया खबर हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि 4 सद्दा में एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब खानदानों में तकसीम किए गए चूजों में से ज्यादातर मुर्गे निकले। गरीब शहरी परेशान हैं, अंडे भी नहीं मिलेंगे, मुर्गों को पालना भी होगा। 4 सदा में लोग परेशान हैं कि इन मुर्गों का अब क्या करें। कुछ ने मुर्गों को फरोख्त करना शुरू कर दिया है। महकमा लाइफ स्टॉक ने फरोख्त ना करने का हलफ ले रखा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि उनके पास भी, फिर उनके चपड़ासियों के पास क्या 4-4 अरब रुपया है आज? तो जिनकी 21 लाख टोटल मालियत उनके अपने मुताबिक थी, 1998 में उसी खानदान के मुताबिक उनके टैक्स रिटर्न जो उन्होंने फाइल किए हुए हैं, जो उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि हमारे पास इतना पैसा है, वो 1,48,00,000 रुपया 1998 में इनकी टोटल मालियत थी। टोटल इनकी जो इनके पास सरमाया था वो था। और ये सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, उनके बेटे, उनकी बेगमात, पूरे घराने की बात कर रहा हूं। उसके बाद 2018 में ये एक बंदे के पास 7-7, 8-8 अरब की प्रॉपर्टी आ गई, जो इनकी अपनी कहे हुए पैसे हैं, हम नहीं कह रहे। और अब जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं उसमें तो एक चपड़ासी इनका जो है, जिसकी 9,000 तनख्वाह है, मलक मकसूद चपड़ासी, अब जब भी शहबाज शरीफ का नाम याद आए, आपको शक्ल आए टेलीविजन पे, तो मुझे बिल्कुल, मैंने सारी जिंदगी यही चीजें पढ़ाई हुई हैं यूनिवर्सिटियों में, तो मुझे बिल्कुल पता है कि अब जब शहबाज शरीफ का चेहरा आएगा तो उनका नाम तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, लेकिन देखने वाले को जो नाम याद आएगा वो मलक मकसूद चपड़ासी आएगा। और जब तक वो नहीं आएगा और जब तक इसके ऊपर हमारी अदालतें फैसले नहीं करेंगी और बार बार इनको तारीखें दी जाएंगी, कभी ये किराए की, अब पिछली दफा लाहौर में ये अपनी गाड़ी में बैठ के तशरीफ लाए, उसकी सीसीटीवी मौजूद है हर जगह, और साथ ये किराए की एम्बुलेंस। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।